پوائنٹ سے اتر کر اس نے سانس درست کیا، سفید چادر سر پر اچھی طرح جمائی اور آگے بڑھ گئی۔ نسان سنی کے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ اس طرح ابھرا تھا جیسے صبح دھند چھٹنے پر کسی جھیل میں کھلا کنول اچانک نمایاں ہو جائے۔ کنول کے رخساروں پر شفاف شبنم چمک رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے عالم شاہ نے نیم باز نظروں سے مرر کو تا دیر گھورا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اس کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ حرکت میں آئی تھی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ جو اپنی دھن میں مگن آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی پہلے چونکی، پھر حیرانی سے گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ لائٹ گرین کلر کی نسان سنی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ شخص نہ تو دیوانہ لگتا تھا اور نہ ہی چھچورا۔ خمار آلود نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ بڑی سنجیدگی سے اپنی کہی ہوئی بات کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے قدرے بد مزاجی سے پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ واہ کیا انداز تھا، کیا لہجہ تھا، کیا شان بے نیازی تھی، جیسے وہ مری جا رہی تھی کہ کوئی گاڑی مدد غیبی کی مانند نازل ہو اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ شکریہ، اس نے بے حد چبا کر محض ایک لفظ اس کے منہ پر زور سے مارا اور آگے بڑھ گئی۔ سنو، وہ پھر سر پر موجود تھا، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے آپ جیسے بگڑے رئیس زادوں سے نمٹنے کی خوب عادت ہے۔ وہ رک گئی اور زور سے بولی، یہاں سے رفو چکر ہوتے نظر آئیں ورنہ پورا محلہ آپ کی بے عزتی کا تماشا دیکھے گا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ایسی گلی میں مڑ گئی جہاں سید عالم شاہ کی کار کا داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ اس نے دانت اس زور سے بھینچے کہ کن پٹی کی رگیں پھول گئی۔ گاڑی اس تیزی سے آگے بڑھائی کہ فضا دیر تک ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سے گونجتی رہی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی ہوں گے اپنی زندگیوں میں خوشحال ہوں گے۔ آج ناول کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کی کہانی ساتھی قرۃ العین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا، اور ہاں پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کی فیڈ بیک میرے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ گھر میں تیزی سے داخل ہو کر اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور پھر بند دروازے سے ٹیک لگا کر چند گہرے گہرے سانس لیے۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا ابھی اچھل کر حلق میں آن پھنسے گا۔ ویسے تو اس نے بہادر اور نڈر بننے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی وحشت زدہ ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ زوفی، میں جب یہ کسی کام سے باہر آئی تھی، اسے یوں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں آپا، اس نے چادر کے پلو سے چہرے کا پسینہ خشک کیا، بس ذرا گرمی سے چکر آ گیا تھا۔ دیکھو تو ذرا کیسی پیلی رنگت ہو رہی ہے۔ میں جب انہیں غور سے اسے دیکھا، چلو اندر چل کر لیٹو، میں گلوکوز بنا کر دیتی ہوں۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گئی، پیر سینڈلوں کی قید سے آزاد کیے بغیر ہی بستر پر رکھ لیے۔ میجبی نے آ کر اس کی سینڈلیں اتاری اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ لو اٹھو پی لو یہ، اس نے گلوکوز کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ زوفجاں نے اٹھ کر ذرا سا گلوکوز پیا اور پھر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ اب تو ٹھیک ہو نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آپا، وہ مسکرائی۔ پریشان نہ ہوں، گرمی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا پکایا ہے آج؟ پلاؤ پکایا ہے، لے آؤں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں سوؤں گی، ذرا دیر پھر اٹھ کر کھاؤں گی۔ اماں کہاں ہیں؟ مارکیٹ تک گئی ہیں، اب تو وہ آتی ہی ہوں گی۔ میں جب ہی دروازہ بند کر کے چلی گئی تو وہ پھر سے لیٹ گئی۔ کون تھا وہ؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے چھت پر گھومتے پنکھے کو گھورا۔ دھونس تو ایسے جما رہا تھا جیسے میں نے کبھی اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھ دیے ہوں۔ شکل سے اچھا خاصا ڈھنگ کا بندہ لگ رہا تھا، اور حرکتیں ایسی۔ تا دیر وہ اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ شام کو وہ سو کر اٹھی تو کافی فریش ہو چکی تھی۔ دوپہر والے واقعے کا خوف بڑی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ ہوگا یوں ہی کوئی گنڈا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے سوچ کر بے فکری سے کاندھے اچکا دیے تھے۔
ایک لڑکی اکیلی جاتی نظر آئی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ ذرا سی غنڈہ گردی ہی کر لے۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرا اٹھی۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ آذر اچانک اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ارے، وہ چونک اٹھی۔ تم کب آئے؟ بس ابھی، جب تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچھا، بڑی خوش فہمی ہے جناب کو۔ وہ ہنسی۔ اطلاعاً عرض ہے کہ میں ہرگز تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، اور جس کے بارے میں سوچ رہی تھی اگر بتا دوں تو تپ کر رہ جاؤ گے۔ پھر رہنے ہی دو، میرا موڈ بہت ہی اچھا ہے اور میں بالکل تپنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے التجا کی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ بھی مان گئی۔ یہ بتاؤ کہ موڈ کیوں اچھا ہے؟ ارے واہ، ایسے ہی بتا دوں، بنا کسی رشوت کے؟ وہ ہنسا۔ میں کیوں رشوت دینے لگی تمہیں؟ موڈ تمہارا اچھا ہے یا میرا؟ بات ہی ایسی ہے، سنو گی تو فرق اٹھو گی۔ اس نے للچایا۔ نہ بابا نہ، مجھے نہیں فرقنا۔ اس نے منہ بنایا۔ اچھا نہ صحیح۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے بڑی اہم خبر ہے، توپ کا گولہ۔ چلو بتاؤ کیا رشوت لوگے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں ہار مان گئی۔ بس آ گئی لائن پر، اس نے کہکا لگایا۔ سر، اچھا بابا بتاتا ہوں۔ چلو گیس کرو، کوئی مزیدار سی چیز کھلانے کا وعدہ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی؟ نہیں بھئی، ابھی مرنا نہیں ہے، بازار سے منگوا کر کھلانا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ ذوالفشاں نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت، میرا دل ویسے ہی بہت کمزور ہے۔ اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ اب بتاؤ بھی آذر، اس کا صبر جواب دے گیا۔ جو کہو گے کھلا دوں گی، پرومس؟ ہاں ہاں ہاں، وہ چیخی۔ تو سنو، کان ادھر لو، بات راز کی ہے۔ وہ پر اصرار بنا۔ ایسے ہی بتا دو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اسے ستانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ ذوالفشاں نے دانت پیس کر اس کی شدید مسکراہٹ کو دیکھا اور کان اس کی جانب کیا۔ فرمائیے، لیکن ذرا جلدی۔ وہ اس کے کان میں کھنکارا، پھر آہستگی سے بولا۔ امی آج ممانی سے تمہارا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں، میرے لیے۔ ذوالفشاں کا صرف کان ہی نہیں، پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بے یقینی سے اس نے آذر کی سمت دیکھا۔ کیا کہا؟ پھر سنو گی؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ ہاں بھئی، بات ہی ایسی ہے۔ دیکھو پلیز تنگ مت کرو، اس نے التجا کی۔ بتاؤ نا پوری بات۔ کون سی بات؟ میں جب ہی آذر کے لیے چائے لائی تھی، متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔ آپا دیکھیے نا، کتنا بدتمیز ہے یہ۔ وہ رومانسی ہوئی۔ کیا بات ہے بھئی، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ میجبی نے اس کا کان پکڑا۔ ارے رے میجبی باجی، یہ جانبداری اور اقرا با پروری کا عظیم الشان مظاہرہ بند کریں، بتاتا ہوں میں۔ میجبی اس کا کان چھوڑ کر ذوالفشاں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی صبح ابا جان کو بتا رہی تھی کہ آج شام وہ آپ لوگوں کے گھر آ رہی ہیں، زوفی کا رشتہ میرے لیے مانگنے۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ امی سے پہلے پہنچ کر سرپرائز دے دیا جائے۔ لیکن پھوپھی جان کس کے ساتھ آئیں گی؟ میجبی نے پوچھا۔ ابا جان کے ساتھ۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ شرما گئی۔ میں بھلا کیا سوچوں گی؟ پھوپھی جان کو اچانک ہی خیال کیسے آ گیا؟ ذوالفشاں گہری سوچ میں تھی۔ ارے کیسے بھی آیا تو؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ میجبی کو ہنسی آ گئی۔ آپ دونوں کے لیے اطلاع ہے کہ جو کھچڑی آپ دونوں نے مل کر پکائی ہے، اس کی خبر سب کو ہے۔ وہ بولی۔ پھوپھی جان اور اماں ہم سب سے ڈبل عمر گزار چکی ہیں اس دنیا میں۔ اماں تو کئی بار مجھ سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہیں۔ کیا بات؟ ذوالفشاں متجسس ہوئی۔ یہی کہ آذر اور زوفی کو بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور نگار کا ارادہ بھی لگتا ہے زوفی کو مانگنے کا۔ کہہ رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی ابا کو۔ میجبی نے دونوں کو اماں کے خیالات سے آگاہ کیا۔ بس تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ آذر نے ذوالفشاں کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ وہ منہ چڑھا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دیکھا جبھی باجی، کتنی بدتمیز لڑکی ہے، وہ بھنایا۔ سوچ لو، ساری عمر یہی بدتمیزیاں سہو گے، ابھی بھی وقت ہے، غور و خوض کر لو۔ چلیں کوئی بات نہیں، جیسے عاصم بھائی آپ کو سہیں گے ایسے ہی میں بھی۔ پٹو گے آذر؟ وہ ہنسنے لگی۔ ویسے مجھے تو تب مزہ آئے گا جب اماں زوفی کو تم سے پردہ کروائیں گی۔ ناممکن، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ممانی جان سے خود بات کر لوں گا اس سلسلے میں۔ ارے ہم جیدار لوگ ہیں، کوئی عاصم بھائی کی طرح تھوڑی ہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ لیں۔
ہاں ہاں دیکھوں گی تمہاری جیداری بھی، وہ ہنسی۔ یہ جو بیٹھ کر پٹر پٹر باتیں بکھارتے ہو نا، بولتی بند کر دیں گی اماں اور پھوپھی جان۔ وہ بیٹھا ہنستا رہا، فکرے اچھالتا رہا۔ رات میں اپنے پر پھیلائے ہی تھے جب پھوپھی جان اور پھوپھا مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آ گئے۔ اچھا تو نوابزادہ یہاں براجمان ہے؟ پھوپھی نے اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ہضم نہ ہو سکی خوشی تجھ سے۔ کہاں امی؟ وہ ڈٹائی سے ہنسا۔ پیٹ میں درد کر دیا، دورہ آیا یہاں۔ ورچی خانے میں بیٹھی یوفسا بھی ہنسنے لگی۔ گھر کی بات تھی جس کا سبھی کو علم تھا۔ نہ پھوپھی جان نے کسی خاص انداز سے بات چھیڑی، نہ ہی اماں یا ابا نے کچھ کہا۔ سب خوش دلی سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے رہے۔ میجبی اور عاصم کی شادی کی تاریخ پہلے ہی 6 ماہ بعد کی رکھی جا چکی تھی۔ اماں اور پھوپھی اسی کی تیاریوں کی باتیں کرتی رہی۔ ابا اور پھوپھا سیاست کی جانب نکل گئے۔ وہ اطمینان سے باورچی خانے میں چلا آیا۔ لڑکیوں کیا پکا رہی ہو؟ سسرالی رشتہ داروں کے لیے؟ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر دریافت کیا۔ سسرالی رشتہ دار ہوں گے تمہارے؟ میجبی چری۔ ہمارے تو پھوپھی اور پھوپھا جان ہیں۔ واہ بھئی، ہماری بھابھی تو بڑی ڈپلومیٹک ہیں۔ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ دیکھا زوفی تم نے؟ زوفشاں خاموشی سے روٹیاں پکاتی رہی۔ آذر اسے سب کے سامنے زوفی اور اکیلے میں ہمیشہ اجالا کہہ کر پکارتا تھا۔ نہ جانے کون سا کمپیوٹر فٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے وہ بالکل صحیح نام لیا کرتا، بے ساختہ اور لاشعوری طور پر بھی۔ اس نے اکیلے میں زوفشاں کو کبھی زوفی یا زوفشاں نہ کہا تھا، ہمیشہ اجالا ہی کہا کرتا۔ یہ نام اس نے زوفشاں کو خود ہی دیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر سورج کی سنہری اور چاند کی روح پہلی روشنی کا خیال آتا ہے۔ جیسے تمہارا وجود کرنوں سے مل کر بنا، تمہیں دیکھنے سے میری آنکھوں میں روشنیاں سی بڑھ جاتی ہیں، میرے ارد گرد اجالے بکھر جاتے ہیں۔ میں تمہیں اجالا کہا کروں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے بہاروں کی ایک بڑی خوبصورت سی شام میں اس سے پوچھا تھا، اور وہ سر جھکا کر ہنس دی۔ وہ شام، اس کی پرچھائیاں آج بھی زوفشاں کی خوبصورت آنکھوں میں موجود تھی۔ کیا سوچنے لگی کزن؟ اس نے دروازہ بجایا۔ کچھ نہیں۔ وہ چونک کر روٹیاں دسترخوان میں لپیٹنے لگی۔ کھانا سب نے مل کر کھایا۔ زوفشاں کو شبہ تھا کہ اب شاید اماں اسے آذر سے ذرا کم مل جل کے لیے کہیں گی، لیکن انہوں نے نہ زوفشاں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے پر اعتراض کیا اور نہ ہی آذر سے نوک جھوک کرنے پر۔ حالانکہ میجبی کو عاصم کے سامنے نہ آنے کی ہدایت اماں نے اسی وقت کر دی تھی جب انہیں پھوپھی جان کے ارادوں کا علم ہوا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے زوفشاں کی پیشانی چوم کر اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھما دیے۔ یہ کیا ہے پھوپھی؟ وہ جزبزر ہوئی۔ شگن ہے بیٹی، خدا تم دونوں کا ساتھ مبارک کرے۔ خیر و عافیت کے ساتھ میری بیٹیاں میرے گھر پہنچیں۔ زوفشاں نے چوری چوری آذر کو دیکھا۔ وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ جلدی سے پلٹ کر وہ اندر آ گئی۔ کمرے کی کھڑکیاں کھول کر باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ رات اسے بڑی خوشگوار، بڑی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ دل کی تمام کلیاں ایک ساتھ کھل رہی تھیں۔ تو محترمہ اب تک خیالوں میں گم ہے۔ میجبی تمام کام نپٹا کر اندر آئی تو اسے اسی طرح گمسم بیٹھا دیکھ کر شرارت سے بولی۔ نہیں، وہ چونک گئی۔ میں تو یونیورسٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے سب سے پہلے یہی بات سوجی سو کہہ گئی، یہ کہ کل آذر سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اوہ ہو آپا، اس نے جیسے سرزنش کی۔ آپ بھی یہی سوچتی ہیں؟ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے معذرت کرنے لگی۔ زوفشاں مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے چند دن اس کے بے حد مصروف گزرے تھے۔ میجبی کو جہیز کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی اور اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ زوفشاں نے 3 دن یونیورسٹی سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ بازار کے چکر لگائے۔ آپا تکا مارا ہے آپ نے تو، گنے کا جوس پیتے ہوئے اس نے شکایت کی۔ تم تو ڈبل تکاؤ گی مجھے۔ میجبی نے آنکھیں نکالی۔ تمہاری تو بڑی کی تیاری بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ زوفشاں کھلکھلا کر ہنس دی۔ خواتین، یہ بازار ہے، یہاں سرے عام کہہ کے نہیں بکھیرتے۔ تم یہاں بھی ٹپک پڑے؟ میجبی نے بھنا کر سر پر کھڑے آذر کو دیکھا۔ یہاں بھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے برا مان کر اسے دیکھا۔ میں اتنا تو نہیں آتا آپ کے گھر، اس سے بھی زیادہ آنا چاہتے ہو؟ اس نے مزید حیران ہونے کی اداکاری کی۔ میری تو توجہ ہی اتنی زبردست ہے۔ اس نے زوفشاں کو غور سے دیکھ کر میجبی کو چرانے کے لیے کہا۔ عاصم بھائی بیچارے کیا کرنے آئے آپ کے گھر؟ ارے وہ شریف آدمی ہیں۔ میجبی ہنسی۔ تمہاری طرح چھچھورے تھوڑی ہیں جو دن رات سسرال میں موجود رہیں۔ دیکھتی ہو کزن اپنی آپا کو؟ وہ لاجواب ہو کر اس سے الجھ پڑا۔
مجھ سے کیا کہتے ہو؟ وہ مسکرا دی۔ بھابھی ہے تمہاری، لڑ لو جتنا چاہو۔ صرف بھابھی ہی نہیں، سالی بھی ہوں، اس رشتے سے بھی دو دو ہاتھ کر سکتی ہوں تم سے۔ ویسے تم کیا خریدنے آئے ہو؟ میں؟ وہ شرارت سے مسکرایا اور ایک گہری نظر زوفشاں پر ڈالی۔ ایک خاص چیز خریدنے آیا تھا، کسی خاص شخصیت کے لیے؟ لے لی پھر؟ میجبی نے پوچھا جبکہ زوفشاں تجسس سے بےتاب ہو گئی۔ ہاں لے لی، اس نے جیب تھپ تپائی۔ کیا ہے آذر؟ بالآخر اسے صبر نہ ہوا، بے حد اشتیاق سے پوچھ ہی لیا۔ سرپرائز ہے، وہ ہنسا۔ بتا دو نا پلیز، اس نے منت سے کہا۔ اسے شک بلکہ یقین تھا کہ آذر نے جو کچھ بھی لیا تھا اس کا تعلق اسی کی ذات سے تھا۔ رہنے دو زوفی، اور اکڑ جائیں گے محترم۔ میجبی نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ تمہارے لیے کوئی گفٹ لیا ہوگا، خود ہی لا دیں گے ایک دو دن میں۔ کیوں بھئی، اسی کے لیے کیوں؟ وہ ذرا پر اتر آیا۔ ممکن ہے آپ کے لیے کچھ ہو، عاصم بھائی نے منگوایا ہو۔ اپنے ایسے نصیب کہاں، میجبی جل کر بولی تھی۔ ان سے تو ہر چیز بعد میں خود وصول کروں گی مانگ مانگ کر۔ آذر نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ بتاؤ نا آذر کیا ہے؟ زوفشاں کے دماغ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ چلو اشارہ دے دیتے ہیں، اس نے دریا دلی دکھائی۔ جو کچھ لیا ہے تمہارے لیے ہی ہے۔ واقعی؟ کیا ہے؟ وہ کھل اٹھی۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا، وہ مسکرایا۔ امی سے بھجوا دوں گا۔ اوکے گرلز، بائے بائے۔ وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ بدتمیز، زوفشاں نے دانت پیس کر کہا۔ پتہ ہے نا مجھے بے چینی لگی رہے گی تو کیسے جلدی سے چلتا بنا، ورنہ گھنٹوں کھڑا باتیں کرتا رہتا۔ توبہ ہے زوفی تم سے بھی، میجبی ہنس دی۔ ذرا صبر سے کام نہیں لے سکتی کیا؟ اتنا تجسس کیوں بھرا ہوا ہے آخر تم میں؟ آپا بتائیں نا کیا لیا ہوگا اس نے میرے لیے؟ میٹھا پان، وہ جھلائی۔ اب کس کو گھنٹہ بھر لگا دیا یہیں کھڑے کھڑے؟ اماں کا پتہ نہیں ہے کیا؟ برے برے خیال آ رہے ہوں گے انہیں۔ دونوں سنبھالتی آگے بڑھ گئی۔ وہ 3 دن کے بعد یونیورسٹی آئی تھی اور لیکچرز کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ سنو فرحہ، ڈاکٹر مختار کے پچھلے 2 لیکچرز چاہیے مجھے۔ اس نے فرحہ کو سیڑھیوں پر پکڑا۔ میں آ نہیں سکی تھی نا۔ ڈاکٹر مختار کی کلاسز تو میں نے بھی نہیں لی، اس نے افسوس سے شانے ہلائے۔ تم آسماں سے مل لو نا، اس کا تمہیں پتہ ہے ایک ایک حرف اتارتی ہے، ہر پروفیسر کی زبان سے نکلا ہوا۔ آسماں ہے کہاں؟ اس نے پوچھا۔ نظر تو نہیں آئی وہ مجھے۔ باٹنی ڈپارٹمنٹ گئی ہے، کسی لڑکی سے ملنا تھا اسے۔ باٹنی ڈپارٹمنٹ؟ اس نے زیر لب دہرایا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ماتھے پر فائل ٹکائے بڑی بے فکری سے وہ خراماں خراماں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، جب ایک سایہ اس کے عقب سے ابھرا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے بدمزگی سے گردن گھمائی اور جیسے اس کے قدموں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا، بے ساختہ اور بے ارادہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ آپ؟ خود اس کی زبان سے نکلا۔ پہچانتی ہو مجھے؟ اس کے لبوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بڑے رعب سے اس نے سوال کیا، جیسے جواب دینا اس پر فرض ہو جائے گا۔ مجھ سے اور میرے نام سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ کرے لہجے میں بولی۔ کیوں پیچھا لے لیا ہے آپ نے میرا؟ اس نے اپنے سوال کا جواب سنے بغیر آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زوفشاں تیز تیز چل رہی تھی جبکہ وہ انتہائی اطمینان سے خراماں خراماں چلتا ہوا بھی مسلسل اس کے برابر تھا۔ دیکھیں مسٹر پلیز، جو کوئی بھی ہیں آپ، وہ جیسے ہار کر پھر رک گئی۔ مجھے عالم شاہ کہتے ہیں۔ گردن کا ہلکا سا خم دے کر اس نے اپنا تعارف کرایا، گویا یہ ملاقات زوفشاں کے لیے بڑی مسرت کا باعث ہو۔ مسٹر عالم شاہ، یہ کوئی شاعر عام نہیں، تعلیمی ادارہ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دوستی کرو گی مجھ سے؟ اپنی خمار آلود سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس نے پوچھا۔ دوستی؟ حد درجہ تعجب سے اس نے دہرایا۔ مگر کیوں؟ میں بھلا کیوں ایک انجان غیر شخص سے دوستی کر لوں؟ دوستی کرنے سے قبل سب غیر اور انجان ہوتے ہیں، بعد میں آشنا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ذات سے۔ وہ جیسے اس کی کم عقلی پر مسکرایا تھا، بڑی مدھم بڑی ہلکی مسکراہٹ لمحہ بھر کو اس کی لبوں پر چمکی تھی، جیسے پل بھر کے لیے بجلی گونج جائے۔ مجھے آپ کی یا کسی بھی دوسرے غیر مرد کی ذات سے آشنائی پیدا کرنے کا کوئی فضول شوق نہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ ایسی آفرز ان کو دیں جن سے جواب میں کچھ ملنے کی توقع ہو۔ میں آپ کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔
سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ سلگ کر رہ گیا۔ چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ میں نے آپ کو کچھ سمجھنے پر مجبور نہیں کیا مسٹر۔ جو کچھ بھی میں خود کو سمجھتی ہوں اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ دونوں ہاتھ کمر میں رکھے وہ اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر ایڑیوں پر گھوم گیا۔ سلگتے تپتے ذہن کے ساتھ صوفے پر بیٹھا چھت پر لٹکے فانوس کو گھور رہا تھا۔ بھیجی ہوئی مٹھیاں بار بار کھلتی اور پھر بند ہو جاتی۔ سرخ ہوئی آنکھوں میں وحشت سی ناچ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیا کیا؟ وہ تلملا کر اٹھ کھڑا ہوا، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، لیکن آگ تھی کہ مزید سلگتی چلی جا رہی تھی۔ دھواں تھا کہ حلق تک آ رہا تھا، دم گھونٹ رہا تھا۔ مکرم علی کی ہمراہی میں اندر آتے فہد کو وہ ایک بھوکے شیر کی مانند لگا۔ انتہائی غصے کی حالت میں پنجرے میں چکرا رہا تھا۔ مکرم علی اس کو چھوڑ کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ عالم یار کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ جواباً اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ غصے میں لگتے ہو، مجھے بلایا تھا تم نے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تم نے ہی بتایا تھا نا مجھے اس کے بارے میں۔ کیوں بتایا تھا؟ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ کس کے بارے میں؟ وہ حیران ہوا۔ اس ابر نساء کے پہلے قطرے کے بارے میں جو تیزاب سے زیادہ کاٹدار اور جھلسا دینے والا ہے۔ فہد میری انسلٹ کرنے کی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اوہ! اس نے گہرا سانس لیا۔ یار عالم، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو نے اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتایا تو یوں ہی مجھے اس کا خیال آ گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا میری ماموں زاد بہن کی سہیلی ہے، اس کے محلے میں رہتی ہے۔ میں نے خود ایک جھلک دیکھی ہے اس کی۔ تم نے ضد کی تو میں نے سلمیٰ سے معلومات حاصل کر کے دے دی تمہیں کہ کون سا گھر ہے اس کا اور کہاں پڑھنے جاتی ہے۔ میں کیا جانوں اس کے بارے میں؟ ملے تم اس سے؟ ہاں، وہ پھنکارا۔ ملا، اور اس کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ آئندہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے اسے دوستی کی آفر کی، خود اپنے منہ سے۔ عالم شاہ نے اس سے یہ بات کہی۔ اور اس کی ہمت دیکھو، صفائی سے انکار کر دیا اس نے۔ وہ تلملایا۔ فہد نے بےحد پریشانی سے اپنی ذات کے حد درجہ احساس میں مبتلا اس امیر زادے کو دیکھا۔ دولت کے نشے نے جس کی آنکھوں پر غرور کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے سوائے اپنی ذات کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لیکن عالم، وہ تمہارے بارے میں کچھ جانتے بھی تو نہ ہوگی۔ مجھے جاننے کے لیے میرے سامنے ہونا کافی ہے۔ اس نے انگوٹھے سے سینہ ٹھونکا۔ یار، جس طبقے سے اس کا تعلق ہے نا، وہاں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ڈری سہمی، بزدل اور شرمیلی۔ اس نے عالم شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسانیت سے سمجھایا۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محض ایک بار ان کے سامنے جانا کافی نہیں ہوتا، بار بار اپنی ذات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ؟ وہ زہریلے لہجے میں ہنسا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سید عالم شاہ نے کچھ دیر کو اس پر توجہ کی۔ اپنے در پر آئی خوش قسمتی کو اس نے ٹھوکر مار دی ہے۔ چلو دفع کرو، پھر کیوں بیکار جان جلا رہے ہو؟ میں چاہوں تو ابھی 2 آدمی بھیج کر اسے اپنے قدموں میں لا بٹھاؤں۔ بھول جاؤ یار، دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے۔ فہد ڈر گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مائی فٹ! اس کی جھلاہٹ کم ہوتی اور پھر بڑھ جاتی۔ ارے یار تو ہمیں حکم تو کر، ایک سے ایک ہیرا پڑا ہے، محض تیری ایک نگاہ الفت کے لیے۔ فہد نے ہنس کر بول کر ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا چاہا۔ وہ خاموش بیٹھا ٹھنڈے پانی کی گھونٹ بھرتا رہا۔ زارا کو تو جانتا ہے نا، وہی گھنگھرالے بالوں والی لڑکی؟ محمود کے ہاں پارٹی میں ملوایا تھا لشکر نے تجھ سے۔ کب سے جان کھا رہی ہے کہ ایک بار تجھ سے ملوا دے۔ پہلی نگاہ میں محبت ہو گئی ہے اسے تجھ سے۔ لعنت بھیجو اس پر! اس نے آنکھیں موند کر پیشانی پر ہولے سے مکے مارے۔ بیکار لڑکی ہے۔ ہاں، پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، وہ فوراً بولا۔ میں نے تو یوں ہی ذکر کر ڈالا۔ اسے کس بات کا غرور ہے؟ وہ اچانک پھر سلگ اٹھا۔ بس یار، اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے نا ہر انسان کی۔ بعض لڑکیوں کو عادت بھی ہوتی ہے بے وجہ نخرے دکھانے کی، پھر لائن پر آ جاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں اس نے آنکھیں کھول کر فہد کو گھورا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ویسے میں نے غلط کہا تھا کیا؟ تمہاری سوچوں جیسی ہی لگتی ہے نا؟ سید عالم شاہ اس بات پر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہونٹ بھینج گئے، گہری سرخ آنکھیں مزید بوجھل ہو گئی۔